الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الحرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يكون في الكفر بعد أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. 22واں پارہ سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ گزشتہ جمعے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 5 صفات کا ذکر ہو رہا تھا، جن میں 2 پر تھوڑے سے کچھ گزارشات عرض کی تھی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور خوشخبری دینے والا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ ونذیرا، اور جو بات نہ مانے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے اذن سے، اس کی مشیت سے، اس کی نصرت سے لوگوں کو توحید کی دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وسراجا منیرا، اور روشنی والا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو ایمان والا بندہ اپنے اندر یہ 3 چیزیں پاتا ہے تو وہ حلاوت ایمان محسوس کرے گا، ایمان کا ذائقہ محسوس کرے گا۔ من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جو شخص اپنے اندر یہ 3 چیزیں پاتا ہے حلاوت ایمان محسوس کرے گا۔ ایمان اس کو ایک خاص کیف عطا کرے گا، سرور دے گا۔ کیا چیز ہے؟ پہلی، ان یکون اللہ ورسولہ الیہ احب مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول اس کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ پہلی چیز یہ ہے۔ محبت کے مختلف درجے ہیں۔ انسان کو اپنی جائیداد، اپنے کاروبار، اپنے دفاتر سے بھی ہوتی ہے، اولاد سے بھی ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوستوں سے، بیوی بچوں سے بھی ہوتی ہے، اپنے سے بھی ہوتی ہے۔ تبھی تو بندہ تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، فوراً علاج کراتا ہے۔ یہ تو محبت طبعی ہے، اپنے سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، والدین سے محبت، رشتہ دار، عزیز و اقارب وغیرہ، اپنے کاروبار، یہ وہ چیز ایک طبعی محبت ہے، یہ انسان میں رکھی گئی ہے، اسی سے نظام چل رہا ہے۔ اللہ اور رسول کے ساتھ محبت، یہ ایمانی محبت مطلوب ہے۔ اب خواہ محبت ایمانی ہو یا خواہ محبت طبعی ہو، دونوں ایک چھپی ہوئی چیز کا نام ہے،
سمجھ کیسے آئے گا کہ اس کو اللہ رسول کے ساتھ تمام چیزوں کے مقابلے میں زیادہ محبت ہے؟ سمجھ تب آئے گا کہ اللہ رسول کے حکم کو یہ ترجیح دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اے ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک مقام پہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اتباع کر رہا ہے وہ اللہ کی بھی اتباع کر رہا ہے، کیونکہ رسول وہی حکم دیتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ اللہ رسول کی اطاعت میں آؤ گے تو تہتدوا، ہدایت پاؤ گے، کسی اور نظام کے اتباع میں جاؤ گے تو ہدایت نہیں ہوگی۔ صراط مستقیم، سیدھا راستہ جس سے اللہ رسول راضی ہو، وہ اسی میں وہی راستہ ہے جو رسول نے دکھایا ہے۔ یہ مطلب ہے ان یکون اللہ ورسولہ الیہ احب الیہ مما سواہما، اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ ہے اس کو، کہ اللہ رسول کا حق ادا کرتا ہے، اللہ رسول کے حکم کو ترجیح دیتا ہے، بس اس کو محبت ہے۔ پھر محبت کی علماء تصوف نے ایک عجیب نشانی لکھی ہے، ایک تو ہم نے بتا دی ہے کہ ترجیح کس کو دیتا ہے، ادھر رسم رواج ہے، ادھر اللہ رسول کا حکم ہے، ترجیح کس کو دیتا ہے تو خود سمجھ آ جاتا ہے کس کی محبت اس کو زیادہ ہے، اور محبت کے بغیر نجات نہیں ہوگی، اللہ رسول کے ساتھ محبت کے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ یہ شروع میں جو نیکی پر مشق کرائی جاتی ہے یہ ابھی محبت نہیں ہوتی، جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر مشق کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نیکی کرنا خود اچھا لگتا ہے، اور کوئی نیکی کا کام رہ جائے تو یہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ اس کو مقام مل چکا ہے۔ شروع میں والدین وغیرہ یا استاد بچوں پر نماز روزہ وغیرہ چیزوں کی سختی کرتے ہیں کہ وہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے، ابھی انہیں سمجھ نہیں ہوتی، ایک وقت آئے گا سمجھ آ جائے گی، اللہ رسول کی محبت غالب آ جائے گی، اس کی اتباع مشکل نہیں ہوگی، وہ ایک اپنے جسم کی فطرت بن چکی ہوگی، عادت ہو چکی ہوگی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ مسجد میں آتا ہے دل خوش ہوتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے اور دوسری کی اس کو فکر ہوتی ہے، کہیں نکل رہا ہے نا دفتر سے باہر، اندازہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اچھا ہم فلانی جگہ تک پہنچ جائیں گے، عصر کی نماز وہاں ہو جائے گی، نماز نہ رہ جائے، یہ فکر ہے، اگر نصیب ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس بندے کو اللہ رسول کے سے بہت زیادہ محبت ہے دوسروں کے مقابلے میں، حکم کی ترجیح دیتا ہے، یہ تو ایک بات ہے، ظاہری علامت ہے۔ اہل تصوف نے ایک قلبی علامت بھی لکھی ہے، بندہ اپنے دل کا جائزہ لے سکتا ہے، محاسبہ مراقبہ کرے، جائزہ لے کہ دل میں کس چیز کی گردش رہتی ہے۔ دل میں بندہ سوچتا ہے نا، دل میں کس چیز کا خیال آتا رہتا ہے، اگر اللہ رسول کا خیال آتا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو محبت اللہ رسول کی غالب ہے، ہر وقت وہی دورانیہ ہے، اسی سوچ میں ہے، فلانی نیکی حاصل کرنی ہے، فلانا سبق پوچھنا ہے، فلانے پر عمل کرنا ہے، کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ اور یہ کیفیت کب ہوتی ہے کہ جس دل میں بھی گردش بھی اللہ رسول کی محبت کی ہو رہی ہو، کثرت ذکر سے، جب انسان توجہ کے ساتھ اللہ اللہ کرتا ہے تو انسان کا دل جاری ہو جاتا ہے، بے شک وہ آپ کے ساتھ نا ظاہری طور پر باتیں کر رہا ہوتا ہے بندہ، لیکن روح اور دل اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اہل تصوف نے اللہ رسول کے ساتھ محبت کی یہ علامت لکھی ہے۔
اور ظاہری طور پر وہ علامت ہے کہ ترجیح کس کو دے رہا ہے۔ دو حکم سامنے آ گئے کہ ایک تو یہ ہے کہ اب 15 منٹ نماز سے رہتے ہیں، نکلنا ہے۔ اب 15 منٹ رہتے ہیں، نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، یا ابھی نکلتے ہیں، کہیں وہ کام نہ رہ جائے، نماز نہ رہ جائے، اس کی فکر غالب آ گئی تو محبت اللہ رسول کی بات ہے۔ دوسری چیز، يحب المرء لا يحبه الا للہ، کسی مسلمان کے ساتھ اس کی محبت ہے تو صرف اللہ رسول کی رضا کی خاطر ہے، کوئی اور غرض وابستہ نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں تو یہ جملہ ہے، ایک اور میں ہے کہ جس سے دوری ہے اس سے دوری بھی اللہ رسول کی خاطر ہے، کہ فلاں شخص کے پاس بیٹھنے سے نقصان ہوتا ہے، وہ غیبت کرتا ہے، یوں ہے، یا اس کا ماحول اچھا نہیں ہے تو اس لیے یہ سائڈ میں ہو گیا ہے، تو یہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر سائڈ کی ہے۔ جس سے ملتا ہے اللہ رسول کا حکم ہے، اپنے ماتحت کا خیال کرتا ہے اللہ رسول کا حکم ہے، اپنے افسر کا خیال کر رہا ہے، اس کی تابعداری کر رہا ہے، بڑوں کا خیال کرنا ہے اللہ رسول کا حکم ہے، پڑوسیوں کا خیال کر رہا ہے، دوستوں کا خیال کر رہا ہے، بیوی بچے والدین، کیوں؟ اللہ رسول کا حکم ہے۔ تو ان يحب المرء لا يحبه الا للہ، جس کسی کے ساتھ بھی یہ محبت کر رہا ہے اللہ ہی کی کر رہا ہے، اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہے کہ حکم ایسا ہے۔ دوسری علامت اور تیسری علامت فرمایا ان یکون ان یکرہ فی الکفر بعد انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار، یہ شخص کفر کی طرف لوٹنے کو اتنا برا سمجھتا ہے جیسے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے تو یہ آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ اللہ بچائے اس طرح کے امتحانات سے بعض لوگ دنیاوی لحاظ سے ایسے مسائل میں پھنس جاتے ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائے، ہر مذہب سے ماورا ہو جائے، کوئی مذہب نہیں، بس صرف کا مذہب سب لوگ کرتے ہیں، ورنہ ہم مسلمان یا یہ اس لحاظ سے نہیں رکھتے ہیں، اور طرح طرح کی شرائط ہیں۔ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فلانے یورپ میں چلے گئے، امریکہ چلے گئے، ان میں چلے گئے اور ان کو جناب قبولیت بھی مل گئی، یہ ہو گیا، گرین کارڈ ہو گیا، اس طرح بہت مشکل بات ہے یہ، جو وہ پرچہ پر کرتے ہیں، جو ان کی شرائط کو وہ مان کے دستخط کرتے ہیں، اس میں عجیب قسم کی شرائط ہیں۔ خطرہ ہے کہ ایمان بھی بندے کا باقی رہتا ہے یا نہیں، لیکن ان کو تو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمیں خیریت مل رہی ہے۔ تو بہرحال انسان اپنے ایمان کے بارے میں سوچے کہ اللہ رسول سے مجھے کتنی محبت ہے، ساتھیوں کے ساتھ مجھے محبت ہے تو کس لیے، کسی سے بغض ہے تو کس لیے، اور مجھے اگر آزمائش میں ڈالا جائے، اللہ بچائے کہ کفر کی طرف جانا پڑے تو ہرگز نہیں جاؤں گا، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ جیسے جہنم میں آگ میں ڈالا جائے تو مشکل ہے میرے لیے، یہ تین چیزیں اگر حاصل ہیں تو حلاوت ایمان محسوس ہوگی۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم، انسان نظریاتی طور پر مضبوط ہو، نظریاتی طور پر ایمانی لحاظ سے، اندر کے کیف کے لحاظ سے مضبوط ہو، ظاہری جسم کے لحاظ سے کمزور بھی ہو جائے، ظاہری مکان یا پیسہ وغیرہ چیز کے لحاظ سے کمزور بھی ہو، تو یہ وہ کمزور نہیں ہے جو ناکام، اندر کے لحاظ سے اس کو ایمان پر سرور حاصل ہے۔ اور جب یہ کیفیت ہے کہ جو اسلام نے بات بتائی صحیح بتائی، ہمیں سمجھ آئے یا نہ،
ہر بات اسلام کی اللہ رسول کی صحیح ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہماری کسی کمزوری کی وجہ سے کسی حکم پر عمل نہ کر سکیں تو ہم معافی چاہتے ہیں، لیکن اللہ رسول کا حکم ہر حکم اچھا ہے، ایمان ضرور۔ پھر جب اس درجے کی محبت ہو نا اسلام کے ہر حکم کے ساتھ اور صاحب شرع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ، تو اسلام پر چلنا آسان ہے۔ محبت سکھا دیتی ہے آداب محبت۔ محبت جب ہو جائے پھر کسی حکم پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ جب محبت نہ ہو کسی سے تو چاہے پیاسی پلانا بھی مشکل محسوس ہوتا ہے، بوجھ لگتا ہے۔ یہ کیفیات ہیں ایمان کی۔ فرمایا اذا سرت حسنۃ واذا ساءت سیئۃ فانت مؤمن۔ کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا چھوٹا یا بڑا، اس گناہ نے آپ کو پریشان کر دیا، نیکی ہو گئی، نیکی کے بعد روح کو غذا ملی، روح اور قلب آپس میں قریبی رشتہ رکھتے ہیں، یہ دونوں خوش ہوتے ہیں نیکی سے، ذکر سے، اچھی سے، حسد سے غذا کرتے ہیں، قلب روح۔ جب نیکی ہو جائے تو آپ کو خوش کرتے ہیں، گناہ ہو جائے آپ کو پریشان کرتے ہیں، فأنت مؤمن۔ پھر یہ علامت ہے وہ حس موجود ہے، وہ حس موجود ہے جو تجھے مسترب کرتی ہے۔ یہ دیکھو اپنی خوشی ہے، اپنی خوشی ہے، دیکھی حاصل ہو گئی، خوش ہو گیا، یہ اپنی خوشی ہے۔ لوگوں کو اپنی نیکی بتانا یہ نہیں بات۔ بعض دفعہ خوشی چھلکنے لگتی ہے، بندہ یہ بھی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ میں ریاکاری کروں، لیکن وہ خوشی میں اتنا اس کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اسے محسوس ہی نہیں ہوتا، وہ بتا دیتا ہے تو اللہ معاف۔ بیٹھے بیٹھے میں کوئی ساتھ کہہ دیتا ہے فلانا کام اللہ نے کرا دیا، کیوں کرا دیا، اس کا مقصد ریاکاری نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ وہ ایک ویسے ہی اس خوشی کا اظہار مقصد ہوتا ہے، یہ بھی نہ ہو تو اچھا ہے، لیکن مبتدی ہے نا، ابھی طالب علم ہے، آگے منزل طے کر رہا ہے۔ اسلام جو انسان کی اصلاح کرتا ہے، ذاتی اصلاح ہے، اور اس میں خیر اور بھلائی قرآن مجید کہتا ہے اذا اصاب، کوئی چیز آپ کو خوشی کی نصیب ہو، آپ کا نتیجہ کیا ہو؟ اور اگر کوئی غم کی چیز محسوس ہو، میرے گناہ، یہاں پر بھی ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گناہ ہوا ہوگا، کیا بات کرتے ہو، قدم قدم پہ گناہ ہو رہے ہیں، کوئی گناہ ہوا ہوگا، اور اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ وغیرہ سے بچائے تو بچ گئے نا، تو کہتے ہیں جو صدقہ میں دیتا رہتا ہوں نا تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ آسانی آئے اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اپنا فضل کیا، میرا کیا صدقہ ہے، ہماری کیا اوقات ہے۔ صدقہ کو بھی یہ تھا نا کہ ہمارا اپنا مال ہوتا، پھر اللہ کے راستے میں پیسے بھی خرچ کرنا۔ قرآن کو کہتا نہیں مارا کرنا ہوگی، ہم نے جو دیا وہ دیتے ہو تم، ہم نے جو دیا وہ دیتے ہو، تو وہ کیا صدقہ کہتے ہیں؟ لیکن وہ تو بادشاہ ہے، وہ اس پر بھی عطا کرتا ہے، اس پر بھی عطا کرتا ہے، کہ اس نے دیا اس میں سے بھی جو دیتا ہے اس پر بھی دیتا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، فوراً یہ اصلاح ہونی چاہیے، مزاج یہ ہے کہ جب کوئی راحت اور خوشی، تنخواہ میں اضافہ ہو گیا، آج گاہک زیادہ آ گئے، اللہ کا فضل ہوا، محبت اللہ، اور کوئی پریشانی آئے فوراً آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام صاحبان جب تقریر کرتے ہیں یا جمعے کا خطبہ ہوتا ہے
اس میں نا ایک جملہ پڑھا جاتا ہے من شرور انفسنا ومن سیئات من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. بہت اہم بات ہے. خطبہ ہو رہا ہے الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. اللہم انی اعوذ بک من شرور انفسنا. اے اللہ ہم آپ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، اپنے نفس کے شرور سے ہمیں بچا. یہاں شیطان کی شر سے نجات نہیں مانگی گئی، جی ماحول کے شر سے نجات نہیں مانگی گئی. طرح طرح کے ماحول بھی ہیں نا. سب سے پہلے جس چیز سے اللہ کی پناہ مانگی وہ اپنے نفس. اللہ ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے بچا. شیطان آئے گا، سفر کرے گا، ادھر آئے گا، ماحول میں جائیں گے یا ماحول آئے گا، کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن یہ دشمن تو اپنے پاس. شرور انفسنا، سب سے پہلے اپنے نفس کی شرارتوں سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ اپنی حفاظت کرے. یہ بہت عجیب طریقے سے گمراہ کرتا ہے اور انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں گمراہ ہوں. نیکی کرا کے بھی گمراہ کر دیتا ہے، گناہ کر کے بھی گمراہ ہوتا ہی ہے. آگے دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اللہ ہمیں بچا اپنے برے اعمال سے. برائی ہو گئی اس کو معاف فرما، لیکن جو برائی ہوئی اس برائی پر گرفت نہ کر. توبہ کی توفیق دے، ڈھیل دے دینا. کبھی توبہ کی توفیق ہو جائے گی تو ہم اپنے برے اعمال کی جو پاداش ہے اس سے بھی بچنے کے لیے آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. پھر آگے شیطان ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ کل ہے نا جی، آخری کل آیت الکرسی سورہ فاتحہ. یہ ہر روز رات کو سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابندی کا عمل ہے. یہ پڑھ کے اپنے جسم پر ہاتھوں پر پھونک کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے. یہاں دو باتیں عرض کریں. ایک تو یہ ہوا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. غریب چیز سے بچنا چاہتا ہوں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ شرور الناس کیا ہے؟ شیاطین کی طرف سے بھی ہیں، انسانوں کی طرف سے بھی ہیں. لیکن سب سے پہلی چیز من انفسنا ومن سیئات اعمالنا. یہ امام حرمین شریف کے امام ہیں ایک فرینڈ صاحب، وہ تقریر کے آخر میں ایک بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرماتے ہیں. پکی ان کی عادت ہے. فرماتے ہیں کہ جو باتیں میں نے اچھی کہی ہمیں اللہ رسول، جو مجھ سے بیان میں کوئی غلط بات ہو گئی تو ہمیں نفسی میری اپنی غلطی ہے. اسلام بڑے لوگ ہیں ان کی بات نہیں، ایسی بات ہے، لیکن انسان وہی کامل ہے جتنا وہ آج ہے. جتنا بڑا عالم ہے اتنا بڑا عالم ہوگا، اتنا بڑا فلاور درخت ہوتا ہے اس میں بچ جاتا ہے اور دوسرا وہ انگریز کی طرف سے کرتا رہتا ہے. کیا تو بات یہ ہے دوستو، جب اذا سرت کا حسنتوں کا تو اذا ساعت کا سیئتوں کا فات کا مؤمن کی علامت ہے. نیکی خوش کر دے، گناہ پریشان کر دے جو مومن ہے. اور قلب میں کیا چیز گردش کر رہی ہے؟ اسلام گردش کر رہا ہے. اسلامی احکام سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا، اللہ رسول کی محبت گردش کر رہی ہے تو اس کا مطلب غالب ہے محبت اسلام. یہ ہر بندہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ تنہائی میں کیا بیٹھے نماز میں سوچتے کہ نماز میں کس کا خیال آتا ہے. سمجھ آ جائے گی کہ آپ کو محبت کس سے ہے. تنہائی میں مراقبہ، صوفی لوگ تصوف والے تو مراقبہ کراتے ہیں نا جی، محاسبہ کراتے ہیں کہ ذرا غور کر کے بیٹھ جاؤ
سوچو دن میں گناہ کتنے ہوئے، نیکی کتنی ہوئی، اور دل میں کس کی محبت ہے تو سمجھ آ جائے گی۔ ہر وقت جس چیز کا خیال دل میں گھوم رہا ہے محبت اس کی۔ تو آج کا سبق ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبیاں ہیں، بہت اوصاف ہیں، یہاں پر صرف 5 بیان ہوئے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے شروع آخر میں کچھ صفاتی نام اللہ رسول کے لکھ دیے جاتے ہیں، وہ کوئی حد بندی نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لا شمار بے شمار ہے۔ آپ دلائل الخیرات پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام سینکڑوں میں لکھے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں صفاتی 5 صفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے بیان کر دیا تھا کہ آپ گواہ ہوں اور مبشر ہیں، جو اچھا کام کر رہے ہیں، ایمان پر ہیں، اے نبی ان کو خوشخبری سنا دیجیے، یہ جو کام ہے تمہارے اس پر یہ اجر ہے۔ اور جو بندہ نیک ہو جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ کلمہ طیبہ کا اتنا ذکر ہوا، اتنا فائدہ ہوگا، فلاں کا فائدہ آخرت کے لحاظ سے ہے، اس کا اثر خود بخود دنیا میں آتا ہے، خود بخود اس کا اثر دنیا میں آتا ہے۔ تو اللہ اس کو راحت دے دیتا ہے، سکون کی زندگی اصل نعمت ہے، وہ اس کو عطا ہو جاتی ہے۔ نیکی انسان کو دونوں جہانوں میں کامیاب بناتی ہے۔ یہ صرف اسلام مذہب کا یہ دعویٰ ہے اور سچا دعویٰ ہے کہ قرآن و حدیث میں آ جاؤ، دونوں جہانوں میں کامیابی پا جاؤ۔ باقی تمام دنیا کا جو نعرہ ہے وہ ایک ہے، آؤ اس میں کاروبار میں اور یہ دنیا اچھی ہو جائے گی۔ کاروبار اسلام بھی حق میں ہے، دفاتر کے حق میں ہے، مارکیٹ کے حق میں ہے، کھیتی باڑی باغبانی کے حق میں ہے، لیکن زاویہ نظر اپنا اسلام کے مطابق لے کے چلو تو وہ ساری نیکی ہے۔ تو جو بندہ بھی نیکی کرتا ہے، قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے زندگی چلاتا ہے نا، بناتا ہے اپنی، وہ دونوں جہانوں کی کامیابی، سکون کی زندگی، رسول کی صفات حاصل کر رہا ہے، اس کو سکون ہوگا۔ دل پر جب ان کا کرم دیکھتا ہوں تو دل کو باسجا میں جم دیکھتا ہوں۔ جب سوچتا ہے نا کہ میرا دل مسرور ہے ایمان کی وجہ سے، وہ خوش ہوتا ہے، اور اس خوشی کی حالت میں اللہ نکلتا ہے، یا سبحان اللہ، وہ ہے جو جنت میں درخت لگاتا ہے۔ ایک رواجن ہوتا ہے، ایک عقیدتاً حقیقتاً اللہ سبحان اللہ ہوتا ہے، لیکن امام غزالی تو رواجن کو بھی منع نہیں کرتے کہ رواج ایک ظاہری طور پر سبحان اللہ جاری رکھو، یہ اپنا کرشمہ دکھا دے گا، حقیقت کی طرف لے آئے گا۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن رسول کی نقل کی تھی مکہ مکرمہ میں اذان دے رہے تھے ایک ساتھ، ابو محذورہ 10 سال کے بچے تھے، نقل کی، مذاق بنائی، لیکن یہ نقل استہزاء میں نہیں تھی۔ بچے تھے، انہیں کیا پتا استہزاء کیا ہوتا ہے، حقارت سے نہیں، کیسے اذان ہو گئی، آپ نے بنایا، بچوں میں سے کس نے اذان کی ہوتا ہے، بچے تھے سہن میں، آپ نے فرمایا نہیں بہت اچھی اذان تھی، لڑکوں نے کہا جی اس نے کی، آپ نے قریب بلایا، سر پر ہاتھ رکھا، کہا بچے پڑھو میرے پیچھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پڑھا اس نے، یہی وہ آپ نے پڑھا، اس نے پڑھا، اذان میں ترجیح امام شافعی اسی کے قائل ہیں، اور وہ نقل اس پر اس انداز میں اثر کی کر گئی کہ مسلمان ہو گئے، اور مکہ مکرمہ مسجد حرام کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن مقرر کر دی۔ یار اب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، اور تو میری پونجی نہیں، سرمایہ نہیں ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے موقع پر سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ مبارک کالا زیب تن کیا ہوا تھا، آج وہی کر کے آیا ہوں، کالی قبلی پہنی ہوئی تھی وہی پہنی ہے۔ یا رب تیرے محبوب پیغمبر پر
داڑھی مبارک تھی وہ سنت کی بہاریں اپنے چہرے پہ سجا کے آیا ہوں۔ میرے پاس اور کوئی سرمایہ نہیں ہے، کوئی پونجی نہیں ہے، زہری شباہت کر سکتا تھا، پگڑی لگا لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ وہ داڑھی سجتی تھی، وہ سنت کی بہاریں اپنے چہرے پہ سجا کے آیا ہوں۔ تو اپنے محبوب کی شباہت کی لاج رکھ کے مجھے بھی اس جماعت میں شامل فرما دے۔ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ۔ اے نبی، ہم آپ کو گواہ بنا کر دنیا میں بھیج رہے ہیں، بات ماننے والوں کو جنت الفردوس اور اللہ کی رضا کی خوشخبری دینے والا پیغمبر بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ جو نہیں مانتے باغی ہیں، منافقت میں ہیں، دشمنی میں ہیں، ابھی دنیا کی بہاروں میں ہیں، ابھی لہو و لعب میں ہیں، ابھی اللہ تللو میں ہیں۔ جب ان کو اللہ اور اللہ کا رسول سمجھ میں آ جائے گا تو ان کو خوشخبری سنا دینا، اور جب تک انہیں سمجھ نہیں آتا اللہ اور اللہ کا رسول تو انہوں آخرت کے عذاب سے ڈر سنا دے۔ نذیرا وداعیا الی اللہ، اس اللہ کی طرف دعوت توحید دے کر، دعوت توحید کا پیغام دینے والا پیغمبر بنا کر بھیج رہا ہوں، جس نے ساری کائنات بنائی فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش۔ ساری کائنات، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، وما بینہما، جو کچھ بھی تھا سارا 6 دنوں میں بنا دیا۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جمعے کا دن عند اللہ مبارک ہے، جمعے میں ہی میدان حشر لگے گا، جمعے کے دن ہی قیامت برپا ہوگی، جمعے کے دن ہی جنتیوں کو ہر جمعے کو یا اپنے اعمال کی کوالٹی کے لحاظ سے اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، 7 دن مصروف ہو گئے، 6 دنوں میں پوری کائنات پیدا کی، 7ویں دن کائنات کے اشرف المخلوق کو پیدا کیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے اس کرشمے کو، میرے اس مٹی سے بنائے جانے والے آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جنوں کو بھی حکم ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم استوی علی العرش، اللہ رب العزت کما ہوا شانہ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش کے اوپر، وسع کرسیہ السماوات والارض، عرش پر کما ہوا شانہ کرسی پر جلوہ افروز ہو گئے۔ اے نبی، ہم آپ کو دنیا میں بھیج رہے ہیں داعیا الی اللہ، اس اللہ کی وحدانیت کا تعارف کرائیے جو کائنات کی تخلیق کے بعد اپنی ذات کے لحاظ سے عرش کے اوپر کما ہوا شانہ جلوہ افروز ہے، صفات کے لحاظ سے ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ یہ داعیا الی اللہ۔ تو نذیر کہ جو بات نہیں مان، دیکھو وقت سے پہلے غلطی پر ڈرا دیا جائے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے نا جی۔ جھوٹ بولو گے یہ گناہ ہے، غیبت کرو گے یہ گناہ ہے، سزا ہے، رشوت لو گے، حرام خوری کرو گے یہ سزا ہے، وقت سے پہلے بتا دیا۔ رزق تیرے مقدر میں لکھا ہوا ہے، جھوٹ بولے گا تب بھی مقدر کا ہی ملے گا، سچ بولے گا تو مقدر کا ملے گا۔ صبر تو کرنا بابو، اس قدرت کے نظام کو دیکھ تو صحیح، جو تیرے ذمہ ہے نا حکم شریعت کی اتباع کا، اس طرف آ۔ جو جائز اسباب ہیں، جائز اسباب ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کے ساتھ تو ہم جھوٹ نہیں بول سکتے نا، تو مطلب سمجھ آ گیا ہے؟ ہاں،
وہ جھوٹ میرے ساتھ بھی بول رہا ہوتا ہے، صرف مجھے خوش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ صرف میرے ساتھ آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ کسی کے ساتھ مومن کا شیوا نہیں ہے کہ جھوٹ بولے، لیکن وقت سے پہلے سزا بتا دی گئی، فلاں گناہ کسی کی ضد کرو گے، کسی کو چڑھاؤ گے، کسی کو یوں کرو گے، یہ سزائیں، یہ بھی اس کا انعام ہے نا جی۔ پہلے ہی بتا دیا کہ یہ غلطیاں کرو گے تو یہ سزا ہے، یہ بھی انعام ہے، تاکہ بچ جاؤ۔ یہ ہے نذیر، یہ ہے نذیر۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا ونذیرا، ڈرانے والا کہ یہ غلطیاں ہوں گی تو یہ سزا ہوگی ان غلطیوں سے۔ پھر اللہ کا سب سے بڑا انعام، غلطیاں تو سارے بھرے پڑے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ اس سے بڑا انعام ہے۔ بے توبہ کرا لو، سلو کر لو، معاملہ ختم۔ یہ نذیر ہے، ڈرانے والا، درد کے ساتھ ہم درد بن کر ڈرانے والا۔ وسراجا منیرا، داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت۔ اور لوگ متعجب ہو گئے کہ یہ کیسی دعوت ہو رہی ہے؟ کوئی کہنے لگے فلانے سے سیکھ کے آتا ہے، کوئی کہنے لگے پہلوں کے قصے ہیں، کوئی کیا کوئی کیا۔ قرآن مجید نے دو باتیں کی ہیں اور آج تک کوئی جواب نہیں دے سکے، نہ اس زمانے کے مشرک نہ بعد کے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ہم نے اپنے آخری حبیب سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی، 40 سال کی عمر مکمل ہونے پر وحی بھیجی۔ اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ اے میرے آخری حبیب، آج ہماری وحی آپ تک پہنچی، اس وحی سے پہلے نہ آپ کوئی کتاب جانتے تھے، نہ لکھنا جانتے تھے، نہ ایمان جانتے تھے، نہ اعمال صالحہ، یہ نماز روزے، یہ ساری چیزیں آج تک آپ نہیں جانتے تھے، آج ہم نے بتائیں تو آپ خود بھی صراط مستقیم پہ آئے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جو آپ کی رہنمائی میں آئے گا وہ بھی صراط مستقیم پا جائے گا، اب تک تو نہیں تھے۔ اور 21ویں پارے میں کیا فرمایا؟ مَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ آپ کی دعوت سنی، لوگ باتیں کرنے لگے، ظرف مختلف تھے، صدیق کا ظرف تو صداقت میں آیا، تصدیق کرنے لگا، لیکن کوئی اور ظرف تکذیب کرنے لگے، کوئی اور ظرف تکذیب کرنے لگے، لیکن انہیں سمجھ نہیں ہے، جو آج کہتے ہیں یہ سیکھ کر آ گئے، یہ فلانے سے قصے کہانیاں سمجھ کے آ گئے۔ اگر فلانے سے سیکھنا تھا، قصے کہانیاں سمجھنا تھی تو 40 سال تک انتظار کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ آپ تو کتاب نہیں جانتے، آپ تو اپنے دائیں ہاتھ سے لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ او دوستو، سنت تو دائیں ہاتھ سے لکھنا ہے۔ صلح حدیبیہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح نامہ لکھ رہے ہیں دائیں ہاتھ سے۔ جب انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں محمد کے بعد رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹاؤں گا، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لی بات کہ علی پہ محبت کا غلبہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کوئی بات نہیں، لفظ رسول اللہ مٹا دو، ابھی یہ نہیں سمجھے ہیں کل سمجھ جائیں گے، خود ہی لکھتے رہیں گے۔ حضرت علی نے عرض کیا حضور آپ کا ہر حکم سراخوں پر، لیکن میں اپنے قلم سے رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹاؤں گا۔ تو رسول اللہ نے قلم لیا دائیں ہاتھ میں اور خود لکھا محمد بن عبداللہ، اور آگے بھی چند سطریں لکھی، رسول نے بھی دائیں ہاتھ سے لکھا، صحابہ نے بھی دائیں ہاتھ سے لکھا۔ او مسلمانوں، تمہاری
تمہاری ہر چیز پر کفر نے ایسے ڈاکے ڈالے کہ ان کی ABC بھی الٹی طرف، تم سے بھی انہوں نے دائیں ہاتھ چھین کے بعض الٹے ہاتھ سے لکھنے لگ جاتے ہیں۔ سنت دائیں ہاتھ سے ہے، وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تحطہ بیمینک۔ اے نبی، جو ہم آپ پر کتاب نازل کر رہے ہیں یہ آپ نہیں جانتے تھے، آپ تو دائیں ہاتھ سے لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ اگر جانتے ہوتے لکھنا آج سے پہلے، آپ کوئی کتاب کی تلاوت کرتے ہوتے اس سے پہلے، تو پھر ان کا شک کرنا تو کچھ صحیح تھا۔ جو یہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا ہے، اس نے فلاں کر لیا ہے، یہ ایک بات قرآن نے کہی، اور دوسری بات ایک اور ان کو کہی کہ یہ بھی عربی ہے، تم بھی عربی ہو۔ ارے یار 40 سال تک انہوں نے کسی انسان سے پڑھا نہیں ہے، ان کے استاد اللہ ہیں، واسطہ درمیان میں جبرائیل علیہ السلام ہے، تو یہ کر رہے ہیں عربی میں تلاوت۔ تم تو عرب ہو، تم بھی کرو نا۔ اگر انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا، گھڑ لیا، یہ عرب ہیں، تمہارے ہاشمی ہیں، مکہ مکرمہ کے ہیں، انہوں نے گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، تو تمہارے لیے کیا مشکل ہے، تم بھی کر لو۔ پتہ چل جائے تمہیں اپنی بات کی حقیقت کا کہ واقعتاً یہ اپنی طرف سے گڑا ہوا ہے یا اللہ کا کلام ہے۔ جی قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اے نبی فرما دیجئے قل ان اجتمعت الانس والجن، ساری کائنات کے انس و جن جمع کر لو، اس قرآن جیسا قرآن لے کے آؤ، اور بھی کچھ ادھر ادھر سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن اللہ کا بھی چیلنج سن لو، ہر حال میں ایک چھوٹی سی صورت بھی نہیں لا سکتے ہو، نہیں لا سکے، صرف کہہ دینا کافی ہوتا ہے، بات کرنا کیا مشکل ہوتا ہے، یہ چمڑے کی زبان تو تھکتی بھی نہیں ہے، اس کے مطابق کر کے دکھانا مشکل ہوا۔ داعیا الی اللہ باذنہ، یہ دعوت الی اللہ ظاہری طور پر، وسراجا منیرا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر، سراج کہتے ہیں سورج کو، سورج کسی سے روشنی نہیں لیتا، سارے سیارے سورج سے روشنی لیتے ہیں، یہ تو دنیا سورج کی بات ہے، اور ان کا کوئی مذہب بھی کوئی نہیں، آج اس کو گھما دیں، کل اس کو گھما دیں، اور پرسوں خود گھوم جائیں، یہ سائنسدانوں کی بات کر رہا ہوں نا۔ لیکن اب تک تو یہی کہتے ہیں کہ سورج اصل ہے، سارے سیارے سورج سے روشنی لیتے ہیں، تو سورج کہاں سے لیتا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، یہ اللہ کا نور ہے سورج کے پاس، سارے پھر اس سے روشنی لیتے ہیں۔ اب ذرا سمجھنا، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کو سورج بنا کے بھیجا روشنی دینے والا، تو سورج روشنی لیتا ہے، نور لیتا ہے صرف اللہ رب العزت سے۔ سارے امتیوں کو نبی کے نور ہدایت سے نور حاصل ہوتا ہے، جب بندہ چاہتا ہے سیدھے راستے پر تو روشنی عطا ہوتی ہے، پھر خواب میں زیارت بھی ہو جاتی ہے، لیکن کنیکشن مضبوط ہونا چاہیے نا، پھر زیارت ہوتی ہے۔ بھائی کنیکشن مضبوط ہوگا، ادھر سے آن کریں گے نا بٹن، ادھر بلب جلے گا، راستے میں تار ہی ٹوٹی ہوئی ہوگی تو کیسے بلب جلے گا؟ کنیکشن اعمال صالحہ سے، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، یہ کنیکشن ہے، یہ مضبوط کرو گے تو پھر خواب میں بھی زیارت ہو جائے گی، ہدایات بھی ہو جاتی ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی کوالٹی ہے۔ وہ ابن فارس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ ابن فارس ایک بہت بڑا اللہ والا صوفی گزرا ہے مصر کا، آپ نے فرمایا ابن فارس کیا بات ہے، لوگوں کی تو بڑی تعریفیں، قصائد، مناقب لکھتے رہتے ہو، ہمارے بارے میں کچھ نہیں لکھا، ہمارے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ کنیکشن مضبوط تھا نا، ہدایت بھی ہو گئی، اور اسی وقت خواب میں یہ عرض کرتا ہے سرکار کے سامنے، فرمایا را کل مدح فی النبی مکسرا وان بالغ المثنی علیہ وکسرا اذ اللہ اسنا بالذی هو اہلہ فما مقدار ما یمدح الورا۔ بڑے قصائد ہیں ابن فارس کے۔ ارا کل مدح فی النبی مکسرا، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول، دونوں جہانوں کے سردار،
خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، میں سوچتا رہتا ہوں کہ سرکار کی مدح میں قصائد لکھوں، سوچتا رہتا ہوں، لیکن ہر لفظ کو، ہر قصیدے کو، ہر سطر کو، ہر جملے کو میں نے آپ کی منقبت میں کم پایا، آپ کی شان کو پورا بیان کرنے والا نہ پایا، اس لیے چپ ہو گیا ہوں۔ آپ کی منقبت میں قصائد نہیں لکھ پائے۔ ارا کل مدح فی النبی مکسرا وان بالغ المثنی علیہ وکسرا، کیوں؟ اذ اللہ اسنا بالذی هو اہلہ، اس لیے کہ جس سرکار کی تعریف اللہ رب العزت خود کرے، ان اللہ و ملائکتہ، ان اللہ پہلے اللہ، و ملائکتہ یصلون علی النبی ہیں، یا ایھا المزمل مدثر، سب اللہ تعریف کر رہے ہیں نا جی۔ اذ اللہ اسنا بالذی هو اہلہ فما مقدار ما یمدح الورا، پھر مخلوق کیسے اس ہستی کی منقبت بیان کر سکتی ہے جس ہستی کی منقبت اللہ رب العزت بیان کرے۔ اسی جگہ سے انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے پہ بات شروع کریں گے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب